اے دل بے خبر بائی مریم عزیز، لاسٹ ایپیسوڈ۔ تمہیں کیا لگتا ہے حسان؟ بظاہر تو سب ٹھیک ہے ابو، اس کے اسپتال سے بھی پتہ کروایا ہے اور اس کے کولیگ سے بھی پوچھا ہے، اور گھر والے وہ تو اس دن آپ نے دیکھ لیے تھے، حسان جتاتے ہوئے انداز میں بولا۔ سچ پوچھو تو مجھے لڑکے کی ماں بہنیں پسند نہیں آئیں، کافی تیز لگتی ہیں، جیا ان کو ہینڈل نہیں کر سکتی، اور لالچی بھی لگے تھے مجھے وہ لوگ۔ سوچ رہا ہوں منع کر دوں۔ مجھے نہیں لگتا آپ کو منع کرنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ ایک بار جیا سے پوچھ لیں۔ حسان کے کہنے پر وہ کتنے لمحے تک اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ بلاؤ اسے۔ حسان سر ہلا کے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی انہوں نے زکیہ کی طرف دیکھا جو اس دوران خاموشی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، لیکن صاف محسوس ہو رہا تھا دھیان اس طرف نہیں ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا جواب دینا چاہیے؟ زکیہ نے گردن گھما کے انہیں دیکھا اور گہرا سانس لے کے ٹی وی کی آواز بند کر دی۔ مجھے آپ نے ایسا کوئی حق نہیں دیا کہ میں کوئی رائے دے سکوں۔ آپ اس کے زیادہ سگے ہیں، بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آج بہت عرصے بعد زکیہ نے کڑوی ہی صحیح لیکن ان سے بات کی تھی۔ اصولاً یہاں سب جیا سے بڑے ہیں، لیکن خیر انہوں نے کچھ بھی کہنے سے خود کو روکا تھا۔ سوچا آپ کو یاد دلا دوں، عائشہ آپ کی ہی بیٹی ہے اور جیا سے بڑی ہے۔ پتہ ہے مجھے، لیکن رشتہ جیا کا آیا ہے تو اس لیے منع کر دوں کہ عائشہ جیا سے کچھ ماں بڑی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا آپا عائشہ کا رشتہ مانگ رہی ہیں، لیکن تب آپ کو عائشہ چھوٹی لگ رہی تھی۔ اکرام علی نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں جو مناسب لگتا ہے کرو۔ ہاں میری بیٹی ہے، میں کروں گی، آپ اپنی سگی کی پرواہ کریں، وہ جل کے بولی۔ تبھی حسان کے ساتھ جیا اندر داخل ہوئی تھی۔ آؤ بیٹا، اس دن جو ڈاکٹر کامران کا پرپوزل آیا تھا، تمہاری رائے جاننی تھی اس بارے میں۔ میں ابو؟ وہ کنفیوز ہو کے انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹا، تمہاری مرضی ہوگی تو ہم ہاں کریں گے، اگر تمہیں پسند ہے تو بتا دو، اگر ناپسند ہے تو بھی بتا دو۔ ابو جیسے آپ کی مرضی، وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی۔ انہوں نے ایک نظر حسان کو دیکھا جو جیا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں انکار کر دوں، وہ جیا پر نظر جما کر بولے، اور اس نے جس طرح ایک جھٹکے سے آنکھیں اٹھا کے انہیں دیکھا، احسان کے بیان کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اس کا پریشان چہرہ اس کے دل کی بات بیان کر رہا تھا۔ بچے بڑے ہو گئے ہیں، گہرا سانس لے کے انہوں نے خود سے کہا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور حسان سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو فون کر کے ہاں کر دے۔ نکاح کا فنکشن بہت شاندار تھا اور تم اتنی زبردست لگ رہی تھی کہ حد نہیں۔ کامران بھائی کی نظر تو تم سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ وہ مسکرا کر البم کے صفحے الٹتے ہوئے تبصرہ بھی کر رہی تھی، لیکن جب دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا تو اس نے البم پر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ تم سے بات کر رہی ہوں جیا؟ سن رہی ہوں۔ کیا سن رہی ہو؟ میں اتنی دیر سے بول رہی ہوں، عمیرہ خفگی سے بولی۔ فنکشن تو اچھا ہونا تھا، لاکھوں لگے تھے، وہ طنزیہ انداز میں گویا ہوئی۔ ابو کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں، وہ مجھ پر ظاہر نہیں کرتے، لیکن میں اسی گھر میں رہتی ہوں، سب پتہ چلتا ہے۔ میں نے کامران سے کہا بھی تھا نکاح سادگی سے کر لیتے ہیں، لیکن نہیں، ماں بیٹے کا ایک ہی نعرہ ہے، میں اکلوتا ہوں، میری ماں کے ارمان ہیں، میرے رشتہ دار، ہماری عزت، سب کچھ ان کا، ہمارا کچھ نہیں۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے روحان سی ہو گئی تھی۔ کون لوگ منہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ اپنے تین جوڑوں کے ساتھ خالہ، چچیوں، ممانیوں کے جوڑے بھی مانگے۔ میں نے اپنے سے مہنگے ان کے کپڑے لیے کہ انہیں باتیں کرنے کا موقع نہ ملے، لیکن پھر بھی انہوں نے اگلے دن فون کر کے آنٹی سے شکایت کی۔ کپڑے ہلکی کوالٹی کے تھے اور آنٹی نے جس طرح مجھے دیکھا تھا، میں بتا نہیں سکتی عمیرہ مجھے کیسا محسوس ہوا تھا۔ میں نے یہ نکاح عزت کے لیے، خوشی کے لیے کیا تھا، لیکن یہاں بھی مجھے عزت نہیں مل رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہ بے بسی سے عمیرہ کو دیکھنے لگی جو مسلسل خاموش تھی۔ تم کچھ کہو گی نہیں عمیرہ؟ کیا کہوں جیا؟ میں کچھ کہوں گی تو تم کہو گی میں تمہارا رشتہ توڑوانا چاہتی ہوں۔ کم از کم عمیرہ تم تو طنز مت کرو۔ وہ رو پڑی تھی۔ کیا کہوں جیا؟ شاید تمہیں خود محسوس نہیں ہوتا، تم بدل گئی ہو۔ یہ کوئی اور جیا ہے جسے اپنے آگے کچھ نظر نہیں آتا، جو اپنی خوشی کے لیے کسی کا دل اور اعتماد توڑ سکتی ہے۔ وہ اس کی بہترین دوست تھی اور اسے کسی پچھلی بات کا حوالہ دے کر آئینہ دکھا رہی تھی جس میں اس کی صورت اتنی بھیانک نظر آ رہی تھی کہ وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میں اس دن تمہیں پھپھو کے بارے میں ہی بتانے آئی تھی، حالانکہ میرا خیال تھا تمہیں پتا ہوگا۔ میں اکثر پھپھو کے قصے تمہیں سناتی تھی، مجھے لگا تم انکار کر دو گی، اور سچ پوچھو تو مجھے اس بات کا دکھ ہوا تھا کہ تم کامران بھائی سے رابطے میں تھیں اور مجھے تم نے بتایا بھی نہیں۔ میں مطمئن تھی کہ تم انکار کر دو گی۔ مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ رشتہ جڑ چکا ہے، اب نبھانا پڑے گا۔
उमैरा, अगर वो इसी तरह डिमांड करते रहे तो अब्बू कैसे उन्हें पूरा करेंगे? मैं और कितना उन पे बोझ बनूं? पप्पू को कुछ समझाना मुश्किल है। तुम कामरान भाई को आहिस्ता आहिस्ता समझाओ, मेरा ख्याल है वो समझ जाएंगे। मुझे नहीं लगता। वो मायूसी से बोली। जिया, अभी निकाह को दिन ही कितने हो गए हैं जो तुम यूँ मायूसी की बातें करने लगी हो? कामरान भाई बहुत रंगीन तबीयत के मालिक हैं। बहुत लड़कियों से उनकी दोस्ती थी, लेकिन उन्होंने निकाह तुमसे किया है, मतलब वो तुम्हारे लिए संजीदा हैं। इसी की कसर रह गई थी। उमैरा की बात सुन के जिया ने सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। उमैरा को महसूस हुआ उसने शायद गलत मौके पर गलत बात कर दी है। दफ़ा करो जिया इन बातों को, इंशाअल्लाह आगे सब अच्छा होगा। तुम सब वहम दिमाग से निकाल दो। कामरान भाई अच्छे हैं, वो तुम्हारी बात समझेंगे। वो गहरा सांस लेके उसकी तरफ मुड़ी। उमैरा, कुछ भी हो जाए प्लीज़ तुम कभी मुझसे नाराज़ ना होना और मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे खलूस पे शक किया, तुम्हें दुख दिया। उमैरा ने बेसाख्ता उसे गले लगा लिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो उसकी पुश्त सहलाते हुए बोली। आप खाला से थोड़ा टाइम ले लें अम्मी। अभी ऐसी पोजीशन में नहीं कि दो दो शादियां हो सकें। हसान ने माँ को समझाने की कोशिश की। कब से तो उनको टाल रही हूँ और कितना मना करूँ। और जल्दी इसलिए भी है कि आयशा की शादी हो गई तो फैज़ ज़रूर आएगा। इससे पहले वो कुछ कहता उसका मोबाइल बजने लगा था। वो नंबर देखकर खड़ा हो गया और कब से खामोश बैठी बातें सुनती आयशा फट पड़ी थी। अम्मी, मैं आपसे कह चुकी हूँ मुझे अभी शादी नहीं करनी और खाला के घर तो बिल्कुल नहीं। ज़किया ने गुस्से से उसे देखा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये बचपन से बात तय है तुम्हारी। पहले तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं था। पहले नहीं था लेकिन अब है। नहीं करनी तो नहीं करनी। वो खुद सर अंदाज में बोली। मैं काफ़ी अरसे से तुम्हारे अंदाज देख रही हूँ, बेहतर है तुम संभल जाओ। और अगर मैं आपकी बात ना मानूँ तो? ज़किया ने बेयकीनी से उसका अंदाज देखा। मैं ज़बरदस्ती भी कर सकती हूँ। अगर आपने ऐसा किया तो मैं घर से भाग जाऊंगी। आयशा, हैरत और बेयकीनी के मारे वो सिर्फ इतना ही बोल सकीं जबकि वो दंदनाती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। वो कितनी देर साकित इसी पोजीशन में बैठी रही। सुबह से तबीयत अजीब बोझल सी हो रही थी। मौसम खुशगवार था तो वो चहलकदमी के लिए घर से बाहर आगे थोड़ी दूर चलने से सांस फूलने लगा था तो पार्क के बाहर रखे बेंच पे बैठ गए। कितनी देर बेख्याली में सामने देखते रहे और कुछ याद आने पर जैसे आंखें नम हो गई थीं। तभी उनके पड़ोसी इकबाल साहब उनके पास आके रुके। क्या बात है इकराम साहब, ऐसे क्यों बैठे हैं? बस वॉक पे निकला था, सोचा थोड़ा बैठ के मौसम एंजॉय कर लूँ। वो भी सर हिला के उनके साथ बैठ गए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना इकराम साहब? बातों के दौरान इकबाल साहब ने गौर किया कि इकराम साहब के चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई थी। पता नहीं घबराहट सी हो रही है। वो सीना मसलते हुए बोले। चले आपको डॉक्टर के पास ले चलूँ? इकबाल साहब परेशानी से बोले। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं, शायद बीपी लो हो गया है। वो उनकी तसल्ली के लिए मुस्कुरा के बोले। चलें आपको घर छोड़ दूँ? उनके कहने पर वो खामोशी से उनके साथ चलने लगे। घर पहुंचकर वो खामोशी से सोफे पे बैठ गए। आयशा ने पानी का ग्लास लाके उनके सामने रखा। उन्होंने 2 घूंट पीकर ग्लास वापस रख दिया। तभी ज़किया 2 बड़े बड़े टिफ़िन लेके किचन से निकली। अम्मी, क्या आप सुबह से खुद को किचन में थका रही हैं? मैंने आपसे कहा भी है मैं पैसे दे आता हूँ। पैसे भी दे आओ, लेकिन ये खाना भी यतीम बच्चों को दे आओ। आज मेरे फैज़ की सालगिरह है। मैंने सब खाने उसकी पसंद के बनाए हैं। वो खाएंगे तो मेरे बच्चे को दुआ देंगे। भूख का इतना कच्चा था, पता नहीं परदेश में घर का खाना मिलता भी होगा या नहीं। वह रो पड़ी थी। इकराम अली को अपनी बाईं तरफ दर्द की लहर उठती महसूस हुई। अम्मी, उसकी फिक्र ना करें, वो ठीक है। हसान ने उन्हें साथ लगाकर तसल्ली दी। तुम्हारी बात हुई है उससे? उन्होंने चौंक कर उसे देखा तो वो मुस्कुरा दिया। तभी जिया के चीखने की आवाज़ पर वो एक साथ मुड़े थे, जहाँ इकराम अली सीने पे हाथ रखे दोहरे हो रहे थे। हसान भागता हुआ उनकी तरफ आया। क्या हुआ अब्बू? वो और जिया उनकी पुश्त सहलाने लगे, जिनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। हसान, अस्पताल ले चलो इन्हें, ज़किया ने रोते हुए हसान से कहा। हसान ने उनको सहारा देके खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गए थे। उन तीनों की चीखें बेसाख्ता थीं। इकराम अली को हार्ट अटैक हुआ था। वो आईसीयू में थे और बाहर वो चारों उनकी ज़िंदगी की दुआ मांग रहे थे। अम्मी, आप बैठ जाए, नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। हसान ने कंधे से थाम कर उन्हें बेंच पे बिठाया। हसान, डॉक्टर कुछ बता क्यों नहीं रहे? एक बार इकराम ठीक हो जाए हसान, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी, कभी नाराज़ नहीं होंगी। आयशा भी आकर माँ के कंधे से लग के रोने लगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा अम्मी, आप दुआ करें। मैं खाने के लिए कुछ लेके आता हूँ। वो जिया से कहकर कॉरिडोर में मुड़ गया था।
وہ دکھتی ہوئی آنکھوں سے زکیہ اور عائشہ کو دیکھنے لگی۔ دکھ تو اسے بھی بہت تھا، وہ اس کے لیے باپ سے بڑھ کے تھے، لیکن وہ عائشہ کی طرح زکیہ کے گلے لگ کر اپنے دکھ کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو بہت رونا آ رہا تھا، وہ بھی اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ رہی تھی۔ زکیہ نے تو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، لیکن وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کتنی بڑی گناہ گار ہے۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر آنسوؤں کو صاف کیا، لیکن سامنے سے جو آ رہا تھا وہ اسے اپنی نظروں کا دھوکہ لگا تھا، کیونکہ وہ اسے ہی سوچ رہی تھی۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر اسے دیکھ رہی تھی، جو لمحہ لمحہ اس کے قریب آ رہا تھا اور اس کی طرف دیکھے بغیر اس کے قریب سے گزر گیا تھا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں مڑ کر اس کی پشت دیکھنے لگی، لیکن جس وقت عائشہ اور زکیہ روتے ہوئے اس کے گلے لگی تھیں، اس کی سانس سینے میں رک گئی تھی۔ وہ الوژن نہیں تھا، حقیقت تھی۔ وہ پھر آ گیا تھا۔ حسان کچن میں آیا تو وہ چولہے کے آگے کھڑی تھی، لیکن دھیان شاید وہاں نہیں تھا، تبھی چولہے پر رکھا دودھ ابل گیا تھا۔ حسان نے تیزی سے آگے بڑھ کر برنر آف کیا تو وہ ہڑبڑا کے سیدھی ہوئی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ حسان نے غور سے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو اس نے منہ سے کچھ کہنے کے بجائے سرنفی میں ہلایا۔ ابو ٹھیک ہیں؟ اس کی کھوجتی نظریں خود پر محسوس کر کے اس نے سوال کیا۔ پہلے سے بہت بہتر ہیں، آج یا کل ڈسچارج ہو کے آ جائیں گے، تمہارا پوچھ رہے تھے، تم کیوں نہیں جا رہی؟ اس نے جان بوجھ کر یہ سوال کیا تھا۔ بس ایسے ہی، وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی تو حسان نے مسکرا کے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا۔ میں جانتا ہوں تم فیض کی وجہ سے نہیں جا رہی، تمہارے پاس جو وجہ ہے تم اس رویے کے لیے حق بجانب ہو، لیکن بعض دفعہ حقیقت تلخ ہوتی ہے اور انسان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے حالات سے۔ فیض اس گھر کا حصہ ہے، میں یہ نہیں کہتا فیض نے جو کیا ٹھیک کیا، وہ غلط تھا اور وہ اس کی سزا بھگت چکا ہے۔ اتنے سال اپنوں سے دور رہنا کسی سزا سے کم نہیں ہوتا۔ فیض کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اسی لیے تو واپس آیا ہے۔ میں تم سے ایک بات شیئر کرنے لگا ہوں جو امی اور عائشہ سے بھی نہیں کی۔ تمہیں پتہ ہے نا ہماری فیکٹری کتنے نقصان میں جا رہی تھی، برا وقت ہو تو اپنے بھی ساتھ نہیں دیتے۔ ایسا میرے ساتھ بھی ہوا، جہاں جاتا جس سے مدد مانگتا سب انکار کر دیتے۔ میں فیض کے دوست سے بھی ملا، اس سے مدد کی بات کی، اس نے انکار نہیں کیا۔ اسی نے شاید میری حالت کے بارے میں فیض کو بتایا ہوگا، کیونکہ تب ہی 2.5 سال بعد فیض نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ تم یقین کرو اس کی آواز سن کر مجھ سے بولا نہیں گیا، اور جب اس نے بتایا کہ اس نے 50 لاکھ کی رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی ہے، میں رو پڑا تھا۔ وہ میرا بھائی تھا، میری تکلیف سمجھ گیا تھا۔ یہ بات ابو کو نہیں پتا اور نہ میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ابھی بھی فیض سے ناراض ہیں، صرف امی کی وجہ سے خاموش ہیں کیونکہ وہ بہت خوش ہیں۔ اگر تم اس طرح علیحدہ علیحدہ رہو گی تو ابو کبھی فیض کے ساتھ نارمل نہیں ہوں گے۔ مجھے پتا ہے تمہیں اس کا یہاں آنا اچھا نہیں لگا، لیکن ہماری خاطر اسے معاف کر دو۔ پلیز حسان بھائی ایسی باتیں نہ کریں، کون کس کا گناہ گار ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، اور یہ گھر فیض بھائی کا ہے۔ میں کون ہوتی ہوں یہ کہنے والی کہ مجھے اچھا لگا یا برا؟ میں اسی وجہ سے سب کو فیس نہیں کر پا رہی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ تمہاری غلطی نہیں تھی جیا، فیض سے ہمیں یہ امید نہیں تھی۔ جیا بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کس منہ سے کہتی؟ وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اگر سب کے سامنے اس کی اصلیت کھول دے تو یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ چلو شاباش، اب دل صاف کر لو، اور ابو آئیں تو نارمل بیہیو کرنا۔ وہ اس کا سر تھپ تھپا کر باہر نکل گیا۔ ابو کے گھر آتے ہی اس کی ذمہ داری اور بڑھ گئی تھی، کیونکہ عیادت کرنے والوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو صبح دوپہر شام آ رہے تھے۔ عائشہ باپ کی طرف سے مطمئن تھی، اس لیے اس کی ساری توجہ فون کی طرف تھی۔ فیض آ گیا تھا تو زکیہ کی ساری توجہ عائشہ سے ہٹ کر فیض کی طرف تھی۔ کچھ دن تو وہ سہمی رہی، لیکن اب وہ نارمل ہو رہی تھی، کیونکہ فیض اس کے ہونے پر ایسے ریاکٹ کرتا تھا جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں، اور وہ اس لا تعلقی پر بہت مطمئن تھی۔ اس دوران وہ چاہنے کے باوجود کامران سے رابطہ نہیں کر سکی اور نہ اس کے میسج کا جواب دے سکی۔ وہ اب اس سے ناراض تھا، اس لیے کہ اسے عمیرہ سے ابو کی بیماری کی اطلاع ملی تھی۔ وہ لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے تو انتظام بھی اسے ہی کرنا تھا۔ وہ شازیہ کے ساتھ کچن میں تھی، جب فیض اندر آیا تو عائشہ چائے پی رہی تھی۔ واہ بھائی، اکیلے اکیلے چائے پی جا رہی ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، آپ کو بھی پلوا دیتے ہیں۔ شازیہ بچی، بھائی کے لیے چائے لانا، ساتھ میں کباب بھی۔ فیض نے مسکرا کر ریموٹ اٹھا لیا۔ کوئی خاص مہمان آئے ہیں؟ اس کے سوال پر عائشہ نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ امی ابو ایک ساتھ اندر موجود ہیں، وہ بھی مسکراتے ہوئے۔ دوسرا، کچن سے بڑی اچھی خوشبوئیں بھی اٹھ رہی ہیں۔ جیا کے سسرال والے ہیں، اب خاص ہیں یا عام، اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ اب کی بار اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔
شازیہ نے ٹرے اس کے آگے رکھی تو اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ کباب کا ٹکڑا منہ میں رکھ کر اس نے بے ساختہ تعریف کی تھی۔ واہ، کباب تو بڑے مزے کے ہیں، شازیہ کے ہاتھ میں تو جادو آ گیا ہے۔ اپنی تعریف پر شازیہ کی بتی سی باہر آ گئی تھی۔ جادو تو ہے میرے ہاتھ میں، لیکن کباب اور چائے جیا باجی نے بنایا۔ وہ جو بڑے مزے سے کباب کھا رہا تھا، بے ساختہ اس کے منہ اور ہاتھ کو بریک لگا تھا۔ اس نے کباب کا بچا ہوا ٹکڑا اور چائے کا کپ واپس ٹرے میں رکھ دیا۔ کیا ہوا بھائی؟ اس کے بدلتے موڈ پر شازیہ نے حیران ہو کے پوچھا۔ کچھ نہیں، منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا، اٹھا لو اسے۔ وہ ٹرے پیچھے دھکیل کے کھڑا ہو گیا۔ شازیہ نے حیرانگی سے اسے دیکھ کر ٹرے اٹھا لی، جبکہ نفرت کے اس اظہار پر جیا کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ کامران کے گھر والوں کی خاطر مدارت کرنے میں اس نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ وہ خود کو جتنا خوش ظاہر کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ وہ فیض کو بتانا چاہتی تھی کہ اب اس کے ایسے رشتے ہیں جن میں وہ معتبر ہے، لیکن وہ بالکل اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ شاید حسان کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی شازیہ کی ہمراہی میں عبید انکل، جو اکرام علی کے دوست ہونے کے ساتھ ان کے خاندانی وکیل بھی تھے، اندر آئے تھے۔ ارے عبید انکل آپ! سب سے پہلے ان پر حسان کی نظر پڑی تھی، جبکہ گھر والوں کے ساتھ اجنبی صورتیں دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے رک گئے تھے۔ معذرت چاہتا ہوں، لگتا ہے غلط وقت پہ آ گیا۔ ارے کوئی بات نہیں عبید، گھر والی بات ہے، اپنے ہی رشتہ دار ہیں۔ آؤ زکیہ۔ عبید آؤ زکیہ عبید چائے بنواؤ آؤ عبید زکیہ چائے بنواؤ عبید کے لیے۔ انکل آپ اچانک خیریت تھی؟ سوال حسان کی طرف سے آیا تھا۔ ہاں بیٹا، گڈ نیوز تھی، صبح تک انتظار نہیں ہوا تو ابھی آ گیا۔ انہوں نے اپنے لیدر بیگ سے فائل نکالتے ہوئے کہا، اس گھر کو گروی رکھ کر تم نے جو رقم لی تھی وہ پے ہو گئی ہے، اس لیے گھر دوبارہ منتقلی کے پیپرز تیار کر کے سیدھا ادھر آ رہا ہوں، مبارک ہو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کو فائل پکڑائی تھی۔ وہ اتنا حیران ہوا کہ بے اختیار باپ کا چہرہ دیکھا، لیکن وہ بھی اس کی طرح حیران تھے۔ لیکن انکل کیسے؟ بیٹا فیض نے پے کیے ہیں، بتایا نہیں اس نے؟ حسان کے ساتھ اکرام علی نے بھی حیرت سے اسے دیکھا، جو بے نیازی سے چاٹ کھانے میں مصروف تھا۔ ضروری سائن کروا کر عبید صاحب چلے گئے تھے۔ حسان اور فیض انہیں گیٹ تک چھوڑنے گئے تھے۔ یہ آپ کا بیٹا باہر ہوتا ہے؟ نصرت کے لہجے میں فیض کے بارے میں جاننے کے لیے تجسس تھا، جبکہ زکیہ فخر سے فیض کی تعریفوں میں رطب اللساں ہو گئی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد وہ کتنی دیر تک پرسوچ نظروں سے سامنے کیاری میں لگے پودوں کو دیکھتا رہا۔ آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا، حسان کو آتا دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ کچھ نہیں، اپنے فرینڈ سے بات کر رہا تھا۔ حسان کہہ کر خاموش ہو گیا۔ فیض، تم نے اتنے پیسوں کا بندوبست کیسے کیا؟ جادو سے، وہ مسکرا کے بولا۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ حسان واقعی پریشان تھا۔ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ڈاکہ نہیں مارا، دوست سے لیے ہیں، جا کے لوٹا دوں گا۔ حسان خاموش ہو گیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ فیض نے اس کا جھکا سر دیکھ کے پوچھا۔ تم نہیں جانتے فیض، پچھلے 2 سالوں سے کتنا پریشان تھا، اکیلا ان پریشانیوں سے لڑتے لڑتے تھک گیا تھا۔ تم آئے ہو تو ایسا لگتا ہے میرے ارد گرد کوئی پروٹیکشن شیلڈ بن گئی ہو، میں محفوظ ہو گیا ہوں۔ فیض کہا لگا کے ہنس پڑا۔ اچھا لگا یہ سن کے، وہ مزہ لیتے ہوئے بولا۔ چلو کسی کو تو میری قدر ہوئی، ورنہ بہت بے آبرو کر کے گھر سے نکالا گیا تھا۔ وہ غلطی تمہاری تھی فیض، تم جیا سے نفرت کرتے تھے، یہ نفرت ظاہر کرنے کا طریقہ غلط تھا۔ فیض نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر مسکرا کر سر جھٹک دیا۔ وہ کیا ہے نا حسان کہ ہمیشہ لڑکیاں ہی مظلوم نہیں ہوتی، اور میں اتنا نیک تو ہوں نہیں جس کی گواہی فرشتے آ کے دیں۔ خیر چھوڑو، تم بتاؤ تمہاری نغمہ بیگم کیسی ہیں؟ امی ابو کو بتایا اس کے بارے میں؟ کہاں یار، حسان نے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ غم روزگار نے کہیں کا نہ چھوڑا، وہ تو روز مجھے دھمکی دیتی ہے چھوڑ دوں گی، پر گھر کے حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ امی ابو سے بات کرتا۔ اوپر سے امی تمہاری وجہ سے اتنی پریشان تھی، انہوں نے ابو سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ ایسے میں شادی کی بات کرتا تو سر پھاڑ دینا تھا امی نے میرا۔ فیض ایک بار پھر ہنس پڑا تھا۔ چلو بے فکر ہو جاؤ، میں آ گیا ہوں، یہ مسئلہ بھی حل کر کے جاؤں گا۔ کہاں جاؤ گے؟ حسان چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں اب تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گا فیض، وہ دھمکی والے انداز میں بولا۔ یار وہاں میری بہت اچھی جاب ہے، اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ کوئی جاب ہم سے بڑی نہیں ہو سکتی فیض، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ ابو منہ سے کہتے نہیں، لیکن وہ بیمار بھی تمہاری جدائی میں ہوئے ہیں، اور اب جو سکون میں ان کے چہرے پہ دیکھ سکتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ چھوڑو اس بات کو، اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ چلو باہر چلتے ہیں، موڈ ہو رہا ہے کچھ باہر سے کھانے کا، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ باقی سب کو بھی بلا لوں؟ ان کے لیے پیک کروا لیں گے۔
وہ حسان اور زکیہ کے ساتھ ابھی بازار سے ہو کے آیا تھا اور کافی تھک گیا تھا۔ توبہ ہے امی، آپ نے تو تھکا دیا۔ خالہ کیا پہلی بار آ رہی ہیں جو آپ نے ان کے استقبال کے لیے آدھا بازار خرید لیا ہے؟ فیض کی بات سن کے وہ مسکرا دی تھی۔ ہاں پہلی بار نہیں آ رہی، لیکن خاص مقصد کے لیے آ رہی ہیں، عائشہ اور مدثر کے نکاح کے لیے۔ جیا شربت بنا کر لائی تھی۔ زکیہ اور حسان کو دینے کے بعد وہ فیض کی طرف آئی تھی، جس نے اس کی طرف دیکھے بغیر سرنفی میں ہلا دیا تھا۔ وہ ٹرے لے کر واپس مڑ گئی تھی۔ ویسے امی، اصولاً تو شادی حسان کی ہونی چاہیے تھی، وہ بڑا ہے۔ فیض نے حسان کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں خود ایسا چاہتی ہوں، لیکن یہی نہیں مان رہا۔ اس کو چھوڑے امی، یہ تو ہے ہی بہت شرمیلا۔ اس کے لیے میں خود لڑکی پسند کروں گا اور آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا۔ جس نے شادی کرنی ہے اس سے تو پوچھ لو، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیوں حسان؟ فیض کے پوچھنے پر حسان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ بس جو بھی ہو، امی کو پسند ہونی چاہیے۔ ارے میں پسند کروں گا تو امی انکار نہیں کر سکتی، کیوں امی؟ بالکل جیسے میرا بیٹا کہے گا ویسا ہی ہوگا۔ زکیہ نے نثار ہوتی نظروں سے فیض کو دیکھا اور فیض نے مسکراتی نظروں سے حسان کو، جس نے ابرو اچکا کر اسے داد دی تھی۔ میرا خیال ہے اکرام پہلے جیا کی شادی کریں گے، اور جتنے لالچی وہ لوگ ہیں، اگر ان کے ہاتھوں کچھ بچ گیا تو تم لوگوں کی بھی باری آ جائے گی۔ ویسے امی، آپ نے غور کیا وہ کچھ زیادہ ہی لالچی ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت نہیں، منہ کھولتے ہیں تو اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ تو آپ ابو کو منع کیوں نہیں کرتی؟ حسان کے کہنے پر شاپر میں کپڑے رکھتی زکیہ نے رک کر اسے دیکھا۔ تمہیں میں کیا پاگل لگتی ہوں جو میں تمہارے ابو سے ایسی بات کروں؟ پھر میرے پر ایک فتویٰ لگ جائے گا، میں اس سے حسد کرتی ہوں۔ انہیں خود بھی نظر آ رہا ہے، لیکن وہ جیا کی وجہ سے چپ ہیں، کیونکہ یہ رشتہ اس کی مرضی سے ہوا ہے اور میں نہیں چاہتی اس کا رشتہ میری وجہ سے خراب ہو۔ واہ امی، جیا کو لے کے آپ کی سوچ کافی بدل گئی ہے۔ حسان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، میرا فیض واپس آ گیا تو میں اپنا دل سب کی طرف سے صاف کر لوں گی۔ اور جیا، اس نے تو کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، اور اکرام صاحب کی بیماری میں اس نے ان کی اور میری بہت خدمت کی ہے۔ اور دوسرا، فیض نے جو اس کے ساتھ کیا ہے اس نے کبھی جتایا نہیں، یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ خیر، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تھیں، تبھی جیا ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے یہ بات سنی تھی اور نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھی تھیں، اور فیض نے بھی اسی وقت اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا تھا اس کی آنکھوں میں؟ جیا کا پورا وجود سن پڑ گیا تھا۔ وہ روز تانے سنتا تھا، تو کیوں نہیں بے نقاب کرتا؟ کیوں اس کے کردار پر کیچڑ نہیں اچھالتا جیسے اس نے اچھالا تھا؟ وہ چلا گیا تھا تو وہ ضمیر کی ملامت کا شکار تھی۔ وہ آ گیا تھا تو وہ اپنی نظروں سے گر گئی تھی۔ وہ وہیں سے واپس مڑ گئی۔ وہ کافی غصے میں عائشہ کے کمرے کی طرف بڑھی تھیں، لیکن اندر سے آتی جیا کی آواز پر وہ بے ساختہ رکی تھی۔ تم کل اتنی لیٹ آئی تھیں؟ ہاں، دوسری آواز عائشہ کی تھی۔ کہاں گئی تھیں؟ اپنی دوست نازیہ کی طرف۔ امی کو بتایا تھا؟ وہ تم نے آنٹی کو بتایا تھا، لیکن تم نازیہ کے گھر نہیں تھیں۔ کہیں اور گئی تھیں۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ عائشہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم کل جس لڑکے کے ساتھ گئی تھی میں جانتی ہوں۔ تم میری جاسوسی کر رہی تھی؟ عائشہ ایک پل کے لیے گھبرائی تھی، لیکن دوسرے ہی پل وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ جاسوسی نہیں کر رہی، صرف تمہیں بتانا چاہتی ہوں وہ لڑکا اچھا نہیں۔ میں اسے یونیورسٹی میں کئی دفعہ دیکھ چکی ہوں، کئی لڑکیوں سے اس کی دوستی ہے اور وہ بالکل قابل اعتبار نہیں۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، وہ بد لحاظی سے بولی۔ عائشہ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، کچھ دنوں تک تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ آنٹی اور مدثر بھائی تمہیں کتنا پسند کرتے ہیں، اور مدثر بھائی کتنے اچھے ہیں۔ اچھا؟ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائی۔ تمہیں بڑا اچھا لگتا ہے مدثر؟ تم کر لو اس سے شادی، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، میں نومی سے ہی شادی کروں گی، اور اگر کسی نے مجھے زبردستی کی میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ زکیہ نے بے ساختہ مٹھی بھینچ کر خود کو اندر جانے سے روکا تھا۔ کچھ تو اللہ کا خوف کرو عائشہ، ابو کی حالت دیکھو، آنٹی کا سوچو۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور پلیز تم اپنا منہ بند رکھو۔ ٹھیک ہے، میں پھر آنٹی کو بتا دیتی ہوں۔ تمہاری بات کا یقین کون کرے گا؟ وہ تنزیہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تبھی زکیہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوں۔ عائشہ بیٹا، خالہ کب سے نیچے تمہارا انتظار کر رہی ہیں، آؤ۔ عائشہ نے ایک تمسخرانہ نظر جیا پہ ڈالی اور باہر نکل آئی، جبکہ زکیہ باہر نکلنے کے بجائے جیا کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ جیا نے گھبرا کے انہیں دیکھا۔ وہ لڑکا تمہاری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے؟ نہیں آنٹی، لیکن میں نے اکثر اسے وہاں دیکھا ہے۔ عمیرہ نے مجھے اس کے بارے میں بتایا، کیونکہ اس کی دوست کے بہن کے ساتھ بھی اس کی دوستی تھی۔ اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس لڑکے کی اصلیت بتائی۔ زکیہ نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ تمہیں پتہ تھا جیا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟
وہ بے ساختہ اسے بازوؤں سے تھام کے بولی، میں نے کتنی دفعہ کوشش کی، لیکن اگر میں آپ کو بتاتی تو کیا آپ میرا یقین کرتی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، زکیہ کے ہاتھ بے جان ہو کے ان کے پہلو میں گر گئے تھے۔ کیا کروں اب میں؟ انہوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنا سر تھام لیا تھا۔ جیا ہونٹ کاٹتی ان کو دیکھتی رہی، پھر وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ جیا، تم اس پہ نظر رکھو، اب اگر یہ اس لڑکے سے ملتی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کا وہ حشر کروں گی، یاد کرے گی، لیکن اپنے ابو حسان اور فیض سے ذکر تک مت کرنا۔ جی آنٹی، وہ سر ہلا کر بولی تو وہ گہرا سانس لے کے باہر نکل گئی۔ گرمی کا آغاز تھا، اس لیے ہوا میں ابھی تھوڑی نمی تھی۔ وہ اپنے نوٹس اور چائے کا کپ لے کے باہر لان میں آ گئی۔ چائے پیتے ہوئے وہ عائشہ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب کسی کو قریب محسوس کر کے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ ریحانہ خالہ کھڑی تھی۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ ارے کھڑی کیوں ہو گئی ہو، بیٹھو۔ وہ اسے بیٹھنے کا کہہ کر خود بھی اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ خالہ، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ نہیں بیٹا، نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا زکیہ سے گپ شپ کر لوں، پر وہ تو شاید سو گئی ہے۔ باہر تم نظر آئیں تو سوچا تم سے گپ شپ کر لوں۔ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ بس مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا پڑھ لوں۔ اچھا کیا، ویسے بھی تمہیں شروع سے ہی پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ جی، وہ مسکرا کے بولی، سنا ہے نکاح ہے تمہارا، مبارک ہو۔ تھینک یو آنٹی، کیسے لوگ ہیں؟ اچھے ہیں۔ اچھا، وہ جیسے حیران ہوئی۔ زکیہ تو بتا رہی تھی کافی لالچی لوگ ہیں۔ پتہ نہیں وہ پوچھ رہی تھیں یا بتا رہی تھیں، لیکن اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ خیر چھوڑو، مجھے تو تم پسند تھیں۔ میں نے زکیہ سے کہا بھی تھا کہ حسان کے لیے سوچے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ پھر پتہ چلا فیض تمہاری وجہ سے گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ جی؟ جیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، جبکہ باہر آتی زکیہ اور اس کے پیچھے آتا فیض بے ساختہ رکے تھے۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ جیا کو اپنی ہی آواز اجنبی لگی۔ ارے بھائی، خاندان سے اڑتی اڑتی خبر دبئی بھی پہنچی تھی کہ فیض تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اکرام نے منع کر دیا تو وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ اب تمہاری بات طے ہو گئی ہے تو زکیہ نے اسے واپس بلا لیا ہے، اور مجھے پتا ہے زکیہ نے ایسا کیا ہوگا کیونکہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی۔ واہ امی، کیا بی بی سی فیملی پائی ہے آپ نے؟ فیض نے ماں کے کان میں سرگوشی کی۔ نہیں آنٹی، ایسی تو کوئی بات نہیں، فیض بھائی نے باہر یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا، ان کا ایڈمیشن ہو گیا تھا، اس لیے وہ چلے گئے۔ اس کی دی ہوئی انفارمیشن پر وہ بد مزہ ہوئی تھی۔ اچھا ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی؟ ان کے انداز پر جیا کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ جی؟ بڑا مرا جی اس کے حلق سے نکلا تھا۔ یہ عائشہ کو کیا ہوا ہے، بڑا بدل گئی ہے، سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہی، کل سے آئی ہوں مچا لے 2 منٹ بھی میرے پاس بیٹھی ہو۔ زکیہ سے بات کروں تو وہ ہنس کے ٹال جاتی ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں آنٹی، دراصل پچھلے دنوں ابو کی طبیعت اتنی خراب رہی ہے، بس اسی وجہ سے عائشہ اپسیٹ ہے، ورنہ آپ کے آنے کا سن کر تو وہ بہت خوش تھی۔ اچھا، لگتا تو نہیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائیں۔ زکیہ نے افسوس سے سر ہلایا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تبھی زکیہ جالی والا دروازہ دھکیل کر سیدھی لان میں آئی تھی اور ان کے پیچھے فیض تھا۔ آپا آپ یہاں ہیں، میں آپ کو اندر ڈھونڈ رہی تھی، وہ خوش مزاجی سے بولتی ہوئی ان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ مجھے لگا تم سو گئی ہو، اسی لیے باہر جیا کے پاس آئی۔ جیا نے جلدی سے اپنے نوٹس اور چائے کا مگ اٹھایا۔ شب بخیر۔ وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر جلدی سے شب بخیر کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دستک کے بعد دروازہ کھلا تو مسحور کن خوشبو کا ایک جھونکا اندر آیا اور راز و نیاز میں مصروف ماں بیٹے نے چونک کر سامنے دیکھا تھا۔ زکیہ کے ساتھ فیض کو بیٹھا دیکھ کر جیا وہیں رک گئی۔ آنٹی، میرے نے کچھ شاپنگ کرنی تھی، وہ مجھے لینے آئی ہے، میں چلی جاؤں؟ ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ مڑنے لگی تھی جب زکیہ کی آواز پر رک کر انہیں دیکھنے لگی۔ کامران سے تمہاری بات ہوئی؟ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی، پھر سر نفی میں ہلایا۔ تمہیں پتہ ہے کہ کامران کی امی کا فون آیا تھا؟ اپنی بیٹی کے لیے وہ فیض کا رشتہ مانگ رہی ہیں۔ اچانک ان کو یاد آیا ہے کہ ان کی فیملی میں وٹا سٹا کا رواج ہے، اور جس طرح کے تاثرات جیا کے چہرے پر آئے تھے اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا اس کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں۔ مجھے لگتا ہے تمہیں نہیں پتہ اس بات کا، اور اکرام کو بھی اس بات کا علم نہیں، اور نہ میں چاہتی ہوں ان کو پتہ چلے اور فیض کے لیے کوئی مزید مسئلہ بنے۔ جہاں تک تمہارے رشتے کی بات ہے، یہ خالصتاً تمہاری اور تمہارے ابو کی خواہش تھی، ورنہ ایسے لالچی لوگوں کو میں 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہ کروں۔ جیا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، جیسے ان کا لالچی ہونا اس کا جرم ہو۔ یہ رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا، بہتر ہے تم کامران کو اپنے طریقے سے سمجھاؤ، یہی تمہارے رشتے کے لیے بہتر ہوگا۔ جی۔ وہ جھکے سر کے ساتھ اتنا کہہ کر باہر نکل آئی۔
اندر جو وہ بڑے ضبط سے کھڑی تھی، باہر نکلتے ہی آنسو لڑی کی صورت میں آنکھوں سے نکل کر گالوں پہ پھیل گئے تھے۔ گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر اس نے دوپٹے سے اچھی طرح چہرے کو صاف کیا اور باہر نکل آئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ عمیرہ نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا فلو ہے، کہنے کے ساتھ اس نے چہرہ شیشے کی طرف موڑ لیا۔ عمیرہ کو اندازہ ہو گیا تھا وہ پریشان ہے، لیکن اس نے اس وقت کچھ نہیں پوچھا تھا۔ 2-3 ریجیکٹ کرنے کے بعد وہ چوتھی بوتیک میں گھسی تھی۔ وہ ایک ریک میں لگے کرتے الٹ پلٹ کر رہی تھی جب اپنے پیچھے کامران کی آواز سن کر وہ چونک کے پلٹی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اس نے عمیرہ کو دیکھا جو اشارے سے بتا رہی تھی کہ اس نے نہیں بلایا۔ لگتا ہے مجھے دیکھ کے تمہیں خوشی نہیں ہوئی۔ کامران کے سنجیدہ انداز پر اس نے بمشکل چہرے کے تاثرات بدلے تھے اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس آپ کو اچانک دیکھ کر حیرت ہوئی ہے۔ حیرت تو ہوگی کیونکہ تم تو مجھے اوائڈ کر رہی ہو، نہ فون اٹھاتی ہو نہ ملتی ہو۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ شادی سے پہلے میرے نزدیک یہ ٹھیک نہیں۔ اوہ، وہ ابرو اچکا کے اسے دیکھنے لگا۔ یہ اب تم ڈیسائیڈ کرو گی کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں؟ جیا نے نظریں اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں؟ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنے لیے ڈیسائیڈ کروں کہ مجھے کیا ٹھیک لگتا ہے اور کیا نہیں؟ تم میری بیوی ہو، کیا مجھے حق نہیں کہ میں تم سے آزادی سے مل سکوں؟ ہمارا نکاح ہوا ہے کامران، رخصتی نہیں ہوئی۔ ہر گھر کی کچھ لمٹس ہوتی ہیں اور مجھے نہیں لگتا میرے گھر والوں کو میرا آپ سے یوں ملنا جلنا پسند آئے گا۔ مجھے پتا ہوتا تم اور تمہارے سو کالڈ گھر والے، جن میں سے کوئی تمہارا سگا رشتہ دار بھی نہیں، اتنی بیکورڈ سوچ کے مالک ہیں، میں کبھی تم سے نکاح کی غلطی نہ کرتا۔ جیا نے افسوس سے اس اکتائے ہوئے انسان کو دیکھا۔ کہنا تو وہ بھی چاہتی تھی کہ اسے پتا ہوتا اتنے لالچی اور پست ذہنیت کے لوگ ہیں تو وہ کبھی خود یہ نکاح نہ کرتی، لیکن وہ ہونٹوں کو سختی سے دبا کے کھڑی رہی۔ مجھے لگتا ہے میں ہی پاگل تھا جس نے سارے گھر والوں کی مخالفت مول لے کر تم سے نکاح کیا، اور تمہیں میرے جذبات کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے مجھے آپ کی پرواہ نہیں؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ جیا، سب لوگ ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، باہر چل کے بات کرتے ہیں۔ کب سے خاموشی سے دیکھتی عمیرہ آہستگی سے اس کے پاس آ کے بولی۔ کامران نے نظر گھما کے پیچھے دیکھا، واقعی وہاں کھڑے لوگ انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا، جبکہ کب سے ضبط کرتی جیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پلیز جیا، رونا نہیں، آرام سے جا کے بات کرو۔ کیا بات کروں عمیرہ؟ آج تم نے بھی سب دیکھ لیا۔ جب سے نکاح ہوا ہے کامران کا رویہ میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے میں ان کی کوئی زر خرید غلام ہوں۔ یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ میں نے تو بات کرنا چھوڑ دیا ہے کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ اس سے کوئی خرابی ہو۔ اب ان لوگوں نے نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے، فیض بھائی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ تم بتاؤ میں کیا کر سکتی ہوں؟ عزت کے لیے یہ رشتہ کیا تھا، پر اس تعلق کے بعد تو میری حیثیت تو کوڑی کی ہو کے رہ گئی ہے۔ چلو شاباش، حوصلہ کرو، جاؤ اور پیار سے بات کرو۔ عمیرہ اسے پیار سے سمجھا کر باہر لے آئی۔ وہ آئس کریم پارلر کے باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی روئی ہوئی آنکھیں اس نے دیکھ لی تھیں، اس لیے کچھ دیر تک وہ بول نہیں سکا۔ ایم سوری جیا، میں زیادہ بول گیا، لیکن کیا کروں، تمہارا رویہ بھی تو عجیب ہے۔ لوگوں کی منگنی ہوتی ہے وہ اتنے فرینک ہوتے ہیں، اور تم نکاح کے بعد اتنے ریزرو ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ جیا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے سامنے رکھے مینیو کارڈ کو دیکھتی رہی۔ بہرحال اس نے گہرا سانس لے کے بعد دوبارہ شروع کی۔ امی نے تمہاری آنٹی سے بات کی تھی نائمہ کے رشتے کے لیے، آج اتنے دن ہو گئے انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تمہیں پتہ ہے انکار کی صورت میں ہمارے رشتے پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ اس بات کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ جیا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بس امی نے اس بات کو مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ ویسے کیا کمی ہے نائمہ میں؟ پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے۔ بات یہ نہیں ہے کامران، یہ شادی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ دل کی خوشی سے ہوتا ہے، زبردستی نہیں۔ ہر انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، فیض بھائی کی بھی اپنی پسند ہے، اور آنٹی کو وٹا سٹا بالکل پسند نہیں۔ نہیں پسند تو اب پسند کرنا پڑے گا۔ نائمہ اور امی کو تمہارا کزن بہت پسند آیا ہے، اور اچھا ہے نا، اس صورت میں امی جہیز کا مطالبہ بھی نہیں کریں گی۔ وہ اسے لالچ دے رہا تھا۔ تم سمجھاؤ اپنے کزن کو۔ جیا نے پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ کامران، پہلی بات تو یہ کہ میں زبردستی کی قائل نہیں، دوسرا میں فیض بھائی سے بالکل بھی فری نہیں کہ میں ان سے جا کے فرمائش کر دوں کہ آپ میرے لیے نائمہ سے شادی کر لیں۔ وہ کزن ہے میرے، سگے بھائی نہیں۔ حد ہوتی ہے جیا، کامران نے جھنجھلا کے تیز آواز میں بولتے ہوئے دونوں ہاتھ میز پہ مارے۔ جیا ایک دم ڈر کے پیچھے ہوئی۔ تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا اثر ہماری نکاح پہ پڑے گا۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تمہارے گھر والے رشتہ لے آئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا رشتہ بھی نہیں رہے گا۔
جیا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جو اس نے سنا وہ ٹھیک سنا ہے۔ کامران، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اتنا کمزور ہے ہمارا رشتہ؟ ابھی آپ نے کہا تھا میں آپ کی بیوی ہوں، ابھی آپ مجھے طلاق دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ نائمہ کو کیا رشتوں کی کمی ہے؟ ہم شادی کے بعد خود اس کے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈیں گے۔ جیا، تم سے نکاح کر کے پہلے ہی میں اپنے گھر والوں کو بہت ڈسہارٹ کر چکا ہوں۔ اب دوسری بار انہوں نے مجھ سے کوئی فرمائش کی ہے، میں انہیں دوبارہ ناراض نہیں کر سکتا۔ تم اپنے کزن کو راضی کرو، سب خوش ہو جائیں گے، اور مجھے امید ہے تم ایسا کر لو گی۔ وہ جتاتے ہوئے انداز میں کہتا کھڑا ہو گیا۔ وہ چلا گیا تھا اور وہ اٹھی تک نہیں۔ وہ ابھی تک اپنی جگہ پر بالکل ساکت بیٹھی تھی اور دوسری ٹیبل پر موجود ساری باتیں سنتی عمیرہ نے بے ساختہ گہرا سانس لے کر خاموش بیٹھی جیا کو افسوس سے دیکھا۔ یہ اصلیت دکھانے کے لیے اس نے کتنی کوشش کی تھی، لیکن اس نے سر جھٹک کے سوچا، بس کر دو جیا، اور کتنا روگی یار۔ عمیرہ نے ٹیشو سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میری زندگی سے پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہوتی عمیرہ؟ میں اب تھک گئی ہوں۔ نکاح سے پہلے کون کون سے دعوے تھے جو کامران نے نہیں کیے تھے؟ اب اتنی سی بات پہ طلاق کی بات کر رہے ہیں۔ میں کیسے فیض بھائی کو مجبور کر سکتی ہوں؟ وہ اس معاملے میں اپنے ماں باپ کی نہ سنے، میں کون ہوں ان کی؟ مجھ سے تو وہ سخت نفرت کرتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رونے لگی تو عمیرہ نے گہرا سانس لیا۔ میں نے تمہیں سمجھانے کی کتنی کوشش کی تھی، میں تمہیں بھی جانتی تھی اور انہیں بھی، مجھے پتا تھا وہ تمہیں ایسے ہی تنگ کریں گے۔ اب میں کیا کروں عمیرہ؟ اگر طلاق ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ عزت کے لیے یہ رشتہ کیا تھا، کہاں ہے عزت؟ کیا محبت اور عزت میرے نصیب میں ہی نہیں؟ پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کیا ہے، کس کا دل دکھایا ہے؟ کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر عمیرہ کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے گناہ کیا ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ، اسی لیے تو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، وہ جیسے خود فراموشی کی کیفیت میں بولی۔ عمیرہ سمجھ گئی تھی وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر عمیرہ کو اس پہ ترس آ رہا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ طلاق دینا اتنا آسان تھوڑی ہے، وہ بھی اتنی چھوٹی بات پر۔ ہو سکے تو تم کامران بھائی سے دوبارہ بات کر کے انہیں سمجھانا، ٹھیک ہے؟ اس نے اس کے ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا۔ جواب بن وہ کچھ بول نہیں سکی۔ تم بیٹھو، میں درزی سے کپڑے لے آؤں، پھر تمہیں گھر چھوڑ آتی ہوں۔ وہ سر ہلا کر باہر دیکھنے لگی۔ وہ باہر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن دھیان میں نہ جانے کیوں بار بار ایک چہرہ نظر آ رہا تھا، جس کے چہرے پر بے یقینی تھی اور افسوس اور پھر نفرت۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں بند کر لیں اور کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دیں اور پھر چونک کر سامنے دیکھا۔ وہ عائشہ تھی۔ وہ بے ساختہ آگے ہو کر دیکھنے لگی، جو ایک لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کراس کر رہی تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں بیگ تھا اور کپڑے، ہاتھ میں برائڈل سوٹ تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کار میں جا بیٹھے۔ تبھی عمیرہ دروازہ کھول کے بیٹھی تھی۔ عمیرہ، جلدی سے کار سٹارٹ کرو۔ ہوا کیا ہے؟ بتاتی ہوں، تم جلدی کرو، اس گاڑی کا پیچھا کرو۔ یا اللہ، خیر ہوا کیا ہے؟ عمیرہ نے بوکھلا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ عائشہ ہے، اسی لڑکے کے ساتھ، صبح سے گھر سے غائب ہے۔ یہ کہہ کے گئی تھی دوست کے ابو کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ دیکھو، وہ ساتھ ساتھ فون پر ٹرائی بھی کر رہی تھی۔ اف، آنٹی فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ وہ بے بسی سے بولی۔ لیکن ہم کیوں ان کا پیچھا کر رہے ہیں؟ عمیرہ نے سپیڈ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے لگ رہا ہے عائشہ کچھ غلط کرنے والی ہے، اسے روکنا پڑے گا۔ اور تمہارے کہنے سے وہ رک جائے گی؟ عمیرہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ تم حسان بھائی کو فون کرو۔ اسے بار بار ری ڈائل کرتے دیکھ کر وہ بولی۔ آنٹی نے منع کیا تھا حسان اور فیض بھائی کو پتہ نہ چلے۔ گاڑی ایک گلی کے آگے رک گئی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر عمیرہ نے بھی گاڑی روک دی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اسے گاڑی کا دروازہ کھولتا دیکھ کر عمیرہ نے سختی سے اس کا بازو تھاما۔ مجھے اسے روکنا ہے عمیرہ، تم آنٹی کو فون کرتی رہو اور انہیں کہو یہاں آ جائیں۔ پاگل مت بنو جیا، تم کوئی جیمز بانڈ نہیں ہو۔ وہ لڑکا اکیلا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اس کا پورا گینگ ہو۔ مجھے اس وقت صرف عائشہ کی فکر ہے۔ ڈر تو وہ بھی رہی تھی، لیکن اس ڈر پر عائشہ کی جان کی فکر حاوی تھی۔ وہ ایک پل کی دیر کیے بغیر گلی کی طرف بھاگی تھی۔ بے وقوف لڑکی، عمیرہ نے بلند آواز اسے خطاب دیا۔ 2 دفعہ ذکیہ کا نمبر ملانے کے بعد اس نے لینڈ لائن کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ دوسری بیل پر مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ ہیلو حسان بھائی، وہ تیزی سے بولی۔ فیض بول رہا ہوں، آپ کون؟ صرف ایک سیکنڈ کے لیے عمیرہ نے سوچا تھا۔ فیض بھائی، میں عمیرہ، جیا کی دوست، آپ فوراً یہاں آ جائیں، عائشہ اور جیا کی جان کو خطرہ ہے۔ دوسری طرف سے جیسے اس کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ عمیرہ، کہاں سے بات کر رہی ہو؟ جلدی سے مجھے لوکیشن سینڈ کرو۔ عمیرہ نے جلدی سے اسے ایڈریس سمجھایا
اوکے میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ باہر کی طرف بھاگا، جب اندر آتے حسان سے ٹکرا گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ تشویش سے بولا، ابھی چلو میرے ساتھ، راستے میں بتاتا ہوں۔ حسان بھاگ کر اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ جس گھر میں داخل ہوئے تھے وہ 2 منزلہ گھر پرانا لگتا تھا، پلاٹ مائل، پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا تھا۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھنے لگی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ آہستگی سے دروازہ بھیڑا ہوا تھا، وہ آہستگی سے دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ بڑا سا صحن تھا، اس کے چاروں طرف کمرے تھے۔ وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر چوکنی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ تبھی اسے عائشہ کی اونچی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے آواز کی سمت بڑھی۔ تم مجھے دھوکے سے یہاں لائے ہو، یہ جگہ نکاح کرنے والی تو نہیں لگتی، یہ تو کوئی قید خانہ لگتا ہے۔ عائشہ کی تیز آواز میں بے یقینی تھی۔ اس نے پتہ نہیں آگے سے کیا کہا۔ عائشہ کے رونے کی آواز آئی تھی۔ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ محبت؟ وہ کہا لگا کے ہنسا۔ ایسی محبت میں 10 بار کر چکا ہوں، اور تم جیسی کمزور لڑکیاں میرے لیے ایزی ٹارگٹ ہوتی ہیں۔ 2 محبت بھری باتیں کیا کہیں، 2 تحفے کیا دیے، تم سب کچھ کرنے کو تیار ہو گئی، گھر چھوڑ دیا میرے لیے۔ نومی تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں واقعی تم سے محبت کرتی ہوں، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، تمہارے لیے میں گھر چھوڑ کے آئی ہوں۔ اب عائشہ کی روتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ شادی تو تمہیں یہاں لانے کا ایک بہانہ تھا، ہمارا کام ہی یہی ہے، لڑکیوں کو بہکانا اور مطلب پورا کر کے انہیں آگے سپلائی کر دیتے ہیں۔ اس کا لہجہ کتنا مکروہ تھا۔ باہر کھڑی جیا کو کراہیت محسوس ہوئی تھی۔ مجھے مال چاہیے تھا، وہ تم لے آئی ہو، اور جہاں تک شادی کی بات ہے تو ڈیئر اس میں کیا ہے؟ پیار تو تم مجھ سے کرتی ہو، اور اس کے لیے شادی کی کیا ضرورت ہے؟ بکواس بند کرو اپنی اور دور رہو مجھ سے، وہ چلائی تھی۔ اور جب عائشہ کی چیخیں مزید بلند ہوئیں تو اس نے بے ساختہ انداز میں ارد گرد نظریں گھما کر کوئی چیز تلاش کی تھی۔ صحن کے آخری کونے پر تندور نما کچھ بنا تھا جس پر لکڑیوں کا ڈھیر تھا۔ وہ اس کی طرف لپکی تھی اور تیزی سے ہاتھ مارنے پر اسے ایک موٹا سا ڈنڈا مل گیا تھا۔ وہ ڈنڈا لے کر تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے ہلکا سا دروازے کے اندر جھانکا۔ وہ ایک لمبا چوڑا آدمی تھا جس نے عائشہ کو دونوں بازوؤں میں جکڑ رکھا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور تیزی سے اندر بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا، اس نے کھینچ کر ڈنڈا اس کے سر پہ مارا تھا۔ اس نے تڑپتے ہوئے سر تھام لیا تھا۔ وحشت سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ عائشہ نے سامنے غصے سے کانپتی جیا کو دیکھا اور بے ساختہ انداز میں روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ جیا نے اسے بازو کے گھیرے میں لے کر تسلی دی تھی۔ نیچے گرا آدمی درد کے مارے تڑپ رہا تھا لیکن وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ چلو یہاں سے، جیا نے ڈنڈا پھینک کر تیزی سے بیگ اٹھایا۔ اسی لیے تمہیں منع کرتی تھی میں، اس کو ساتھ لے جاتے ہوئے جیا نے اس سے ملامت کی تھی۔ وہ دروازے کے قریب پہنچی تھیں جب دروازے میں آنے والے آدمی کو دیکھ کر دونوں کی روح فنا ہو گئی تھی۔ اس نے حیرت سے دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر اس تڑپتے آدمی کو دیکھا۔ فضل، پکڑو ان دونوں کو۔ نومی کے چیخنے پر جیسے وہ دونوں ہوش میں آئی تھیں۔ جیا تیزی سے مڑ کر ڈنڈا اٹھانے لگی تھی لیکن تب تک نومی اٹھ چکا تھا۔ فضل عائشہ کو چھوڑ کر اس کی طرف بڑھا تو وہ بھاگ کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھی۔ تم بھاگ جو عائشہ، اس نے بیگ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ لیکن تم، عائشہ روتے ہوئے بولی، تم جاؤ، کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے وہ چیخی تھی اور عائشہ ایک پل ضائع کیے بغیر بیگ پکڑ کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ نومی، وہ عائشہ، اس کو دفع کرو، مجھے اس لڑکی کا آج وہ حشر کرنا ہے کہ دنیا دیکھے۔ وہ جیسے غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ آنسوؤں نے آگے کا منظر دھندلا دیا تھا لیکن وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی اور بڑے زور سے کسی سے ٹکرائی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا اور زمین و آسمان اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ وہ کمزور دروازہ ٹھوکروں کی زد میں تھا۔ وہ دونوں باہر بھوکے بھیڑیوں کی طرح چیخ رہے تھے اور وہ اندر بری طرح لرز رہی تھی۔ ادھر دروازہ کھلتا، ادھر وہ اسے نوچ کھاتے۔ اس نے روتے ہوئے اس گرد آلود کمرے کو دیکھا۔ کوئی روزن نہیں تھا، وہی پرانا فرنیچر تھا۔ اس نے لکڑی کی کرسی کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ میرے اللہ، میری مدد کر، اس نے سر اٹھا کے روتے ہوئے فریاد کی۔ تبھی ایک مضبوط ٹھوکر لگی اور دروازے کا ایک ٹکڑا اس کے قریب آ کے گرا تھا۔ دوسری ضرب اس سے زیادہ مضبوط تھی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ وہ دونوں خون خوار انداز میں اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ نومی جس کے سر سے خون نکل رہا تھا اس کی طرف بڑھا اور پاس آتے ہی ایک کے بعد دوسرا تھپڑ اس کے منہ پہ مارا تھا۔ تھپڑ اتنا اچانک اور زوردار تھا کہ وہ منہ کے بل زمین پہ گری تھی۔ اس کی ناک اور ماتھے پر بڑی زور سے چوٹ لگی تھی۔
दूसरे ने आगे बढ़कर उसके बालों को मुट्ठी में थाम कर उसे इतनी बुरी तरह झटका दे के खड़ा किया था कि उसके मुंह से चीख निकल गई थी। इसकी वजह से आयशा हमारे हाथ से निकल गई है। अब जो उसके साथ करना था वो अब इससे वसूल करेंगे, नोमी अपने साथी से कह रहा था। उसने अपने बालों को उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश की थी लेकिन वो छुड़वा नहीं पा रही थी। उन्होंने धक्का देकर उसे ज़मीन पे गिरा दिया था। एक ने उसके मुंह पर इतनी ज़ोर से हाथ रखा था कि उसकी आंखें उबल पड़ी थीं, जबकि दूसरे ने उसे टांगों से पकड़ा था। भागते कदमों की आवाज़ पर उन दोनों ने पीछे मुड़ के देखा था और एकदम वो उसे छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़े थे। उसका सांस बुरी तरह उखड़ रहा था। बाहर से बहुत से लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी लेकिन उसका जहन तारीकी में डूब रहा था। जिया, उसने बंद होती आंखों के साथ जो आवाज़ सुनी थी वो फैज़ की थी। जिया, अब कैसी हो? फैज़ को बाहर आता देखकर बेचैनी से टहलती उमैरा ने पूछा था। अभी तक होश नहीं आया उसे। वो पेशानी मसलते हुए परेशानी से बोला। कोई परेशानी वाली बात है? उमैरा ने पूछा। नहीं, मुझे लगता है डर की वजह से बेहोश हुई है। इंजेक्शन लगाया है डॉक्टर ने, आधे घंटे तक इम्कान है होश आ जाएगा। मेरी अभी तक समझ में नहीं आया, आयशा और जिया वहाँ करने क्या गई थी? उमैरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नज़रें चुरा कर दूसरी तरफ देखने लगी और फैज़ ने उसका अंदाज बगौर देखा था। फैज़ भाई, बेहतर होगा आप जिया से पूछें। उससे तो मैं पूछ लूँगा लेकिन अच्छा होगा जो तुम जानती हो वो बता दो। जिया ने मुझे मना किया था। जिया और जिया की हरकतें अंजाम देख लिया ना तुमने। बेहतर होगा मुझे सच सच बता दो ताकि मैं आगे के लिए कुछ कर सकूं। उसके गुस्से से बोलने पर उमैरा ने एक नज़र उसे देखा और जो आयशा के बारे में वो जानती थी उसे बता दिया। ज़ब्त के बारे फैज़ का चेहरा सुर्ख हो गया। वो शर्मिंदगी के मारे मज़ीद आगे कुछ पूछ ही नहीं सका। उमैरा ने एक झिझकती हुई नज़र उस पर डाली और खड़ी हो गई। अच्छा फैज़ भाई, मैं चलती हूँ, देर हो गई है, मैं छोड़ आता हूँ। वो भी खड़ा हो गया। नहीं, मेरे पास गाड़ी है, आप जिया के पास रुकें, वो होश में आए तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दें। वो गायब दिमागी से सर हिला के रह गया। तुम में अकल कम है, पता था मुझे, लेकिन इतनी बेवकूफ़ होगी ये मुझे नहीं पता था। वो गुस्से में भरा उसके सर पे खड़ा था जबकि वो निढाल अंदाज में सर झुकाए बेड पे बैठी थी। तुम खुद को समझती क्या हो जो खुद ये मुहम सर करने निकल पड़ी थी? मुझे यह हसान को नहीं बता सकती थी। वो इसी तरह खामोश रही। कुछ पूछा है तुमसे? अब वो तेज़ आवाज़ में बोला तो आंसू उसकी आंखों से बाहर निकल आए। आंटी ने कहा था किसी को पता ना चले। अम्मी को पता था? वो जैसे हैरत की इंतहा पे पहुंचा। वो सर हिला के रह गई। हद होती है यार, उसने मुक्का बना के दूसरी हथेली पे मारा। तुम्हें पता है जिया, जो हरकत आयशा ने की और उस पर जो बेवकूफ़ाना हरकत तुमने की, इसका अंजाम क्या हो सकता था? जान के साथ इज्जत भी जा सकती थी तुम दोनों की। उसने बड़ी सफाकी से सच बोला था। अब की बार वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा के रोने लगी थी। उसके यूं रोने पर फैज़ को अपने सख्त रवैये का एहसास हुआ था तो वह घबरा कर सांस लेके रह गया। वो जानता था उसकी गलती नहीं, उसने तो उनकी नस्लों पर एहसान किया है। चलो घर चलें। उसके कहने पर उसने बेड का सहारा लेकर उठने की कोशिश की थी लेकिन चकरा के रह गई। उसने बेसाख्ता अंदाज में उसे कंधों से थामा था। जिया ने घूमते सर के साथ उन हाथों के लम्स को बहुत वाज़िया महसूस किया था। उसने किसमिसा कर खुद को छुड़ाना चाहा था लेकिन वो उसी मजबूती से उससे बाजू के घेरे में लिए चलने लगा था। वो गेट के करीब पहुंचे थे जब उसने कामरान को देखा। वो हैरत और गुस्से से उसे देख रहा था। फैज़ भी उसे देख के रुक गया था। वो चलता हुआ उसके बिल्कुल सामने आके रुक गया। उसने एक चुपती नज़र फैज़ पे डालकर उसे देखा। तो मुझसे बेरुखी की वजह ये शख्स है? उसके अल्फाज पर दोनों हैरत से उसे देखने लगे। निकाह में तुम मेरे हो, मुझसे मिलना, मुझसे बात करना तुम्हारे ख़ानदानी इक़दार को ज़ेब नहीं देता। वहाँ लिमिट्स आ जाती हैं। ये क्या है? उसने फैज़ के बाजू की तरफ इशारा किया। अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी वो मेरा भाई नहीं कज़न है और अब यूँ उसकी बाहों में बाहें डाल के घूम रही हो। यहाँ तुम्हारी ख़ानदानी रवायात कहाँ गई? फैज़ को अब उसकी सारी बकवास समझ में आ गई थी। दिमाग ख़राब है आपका? किस अंदाज में आप बात कर रहे हैं जिया से? नज़र नहीं आ रहा उसको चोट लगी है? उसने उसके माथे पर लगी बैंडेज की तरफ इशारा किया। सब ड्रामे हैं। इतनी चोट लगी थी तो मुझे इन्फॉर्म करती, और जो इतनी नज़दीकी है इसे क्या कहूँ?
اس کا انداز اتنا برا تھا کہ فیض کا دماغ جو پہلے ہی عائشہ کی حرکت کی وجہ سے خراب تھا مزید خراب ہو گیا۔ میں اتنی دیر سے عزت سے بات کر رہا ہوں لیکن لگتا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو، فیض بدلحاظی سے بولا تو جیا نے گھبرا کے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ پلیز فیض بھائی، کامران پلیز میری بات سنیں۔ وہ بمشکل اس کی طرف مڑی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، اب جو بھی بات ہوگی بڑوں کے درمیان ہوگی۔ وہ مزید کوئی بات کیے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ گھٹیا آدمی، فیض نے غصے سے اس کی پشت دیکھی۔ یہ ہے تمہاری چوائس؟ کیسا آدمی ہے جو اپنی بیوی پہ اعتبار نہیں کرتا، جسے کسی لڑکی سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ برداشت کیسے کرتی ہو اسے؟ فیض غصے سے بولتا جا رہا تھا جبکہ وہ آنے والے وقت کا سوچ سوچ کے ہول رہی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا زکیہ کے کمرے کی طرف گیا۔ اس کے انداز میں بہت غصہ تھا، اسی لیے جیا اس کے پیچھے آئی تھی، لیکن اندر آتے ہی وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ عائشہ اجڑے اجڑے حلیے میں کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا اسے مارا گیا ہے۔ دوسرے کونے میں زکیہ سر پکڑے بیٹھی تھی اور ان کے رونے کی آواز بڑی واضح تھی، اور ان کے پیچھے غصے سے مٹھیاں اور ہونٹ بھینچے حسان بیٹھا تھا۔ وہ چپ چاپ دروازے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ فیض غصے سے عائشہ کی طرف بڑھا تو اس نے بڑے بے ساختہ انداز میں فیض کا بازو تھاما۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ پلیز بھائی، غلطی ہو گئی، اسے معاف کر دیں۔ فیض ایک پل کے لیے اس کی بھیگی نظروں سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ اس نے گہرا سانس لیا جیسے خود کو کنٹرول کیا ہو۔ میں نے امی سے کتنا کہا تھا اس پر نظر رکھیں، لیکن انہیں دوسروں پر نظر رکھنے سے فرصت ملتی تو کچھ اور کرتی۔ کسی یتیم کے ساتھ ایسا سلوک کرو تو اپنی بیٹی کے لیے بھی برے انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حسان اپنی ماں سے شدید ناراض تھا۔ حسان بس کرو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ وہ حسان کو منع کرنے کے بعد عائشہ کی طرف گیا تھا۔ اس کے قریب بیٹھنے پر عائشہ نے سر جھٹکے سے اٹھایا تھا۔ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشانات بہت واضح تھے، اور اس سے واضح تھا ڈر۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے مارنا نہیں، امی نے مجھے بہت مارا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر فیض کو رونا آ رہا تھا، لیکن وہ ضبط کر گیا تھا۔ عائشہ، تمہیں اندازہ ہے تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ ہمارے پیار میں کوئی کمی تھی جو تم نے یہ والا چور دروازہ ڈھونڈا کسی غیر لڑکے سے جسے تم جانتی نہیں، اس سے ملتی رہی؟ ایک بار بھی اپنے باپ بھائیوں کی عزت کا خیال نہیں آیا تمہیں؟ اور آج اگر جیا وہاں نہ پہنچتی تو سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوتا، اور اگر عمیرہ مجھے فون نہ کرتی تو تمہارے ساتھ جو ہوتا، تمہاری وجہ سے جیا بھی ماری جاتی۔ میں ابھی بھی سوچتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، صرف کچھ لمحوں کی دیری میں کیا کچھ ہو سکتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ بھائی مجھے معاف کر دیں۔ فیض نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ معافی کے قابل نہیں فیض، میرا دل کر رہا ہے اسے گولی مار دوں، اور میں سچ مچ اس ذلیل لڑکی کو مار دوں گی، چاہے مجھے اس کا گلا دبانا پڑے یا زہر دینا پڑے۔ زکیہ ایک بار پھر جلال سے اٹھی تھی۔ جیا ایک دم آگے بڑھی تھی۔ بس کریں آنٹی، معاف کر دیں عائشہ کو، وہ ایسے اب دوبارہ کبھی بھی نہیں کرے گی۔ انہوں نے جیسے رک کر اس کا چہرہ دیکھا، نظریں اس کے چہرے پر نمایاں زخموں پر رک گئیں۔ اگر آج یہ نہ ہوتی۔ انہوں نے جھرجھری لے کر دوبارہ اسے دیکھا۔ اگلے پل انہوں نے بے ساختہ اس کا منہ چوم کر اسے گلے سے لگا لیا۔ صرف ایک پل کے لیے وہ حیران ہوئی تھی، اگلے لمحے وہ بلک بلک کے رو پڑی تھی۔ تم میری بہادر بیٹی ہو، میں ساری زندگی تمہارا یہ احسان نہیں اتار سکتی، اور اگر ہو سکے تو میری وجہ سے تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے جو اس کے لیے معاف کر دو۔ ہم تمہارا احسان نہیں اتار سکتے جیا۔ حسان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر روندے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ امی اس بات کو پلیز دہرانے کی ضرورت نہیں، ابو کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، سنا عائشہ؟ تو سب ایک دوسرے کو دیکھ کے رہ گئے۔ اکرام علی کا سر جھکا تھا اور وہ بڑی خاموشی سے سامنے والوں کی باتیں سن رہے تھے۔ دوسرے کونے میں جیا زکیہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سامنے بیٹھے کامران اور اس کی ماں بہنیں جو بھی بول رہے تھے سب جیا کے خلاف تھا اور اس کے کردار پر الزام لگا رہے تھے، اور جیا کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ کچھ دن پہلے ہونے والے واقعے کے بعد وہ راتوں کو ڈر کے اٹھ جاتی تھی، اور اب اس صورتحال پر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ زکیہ نے ایک نظر ساتھ بیٹھی جیا کا چہرہ دیکھا تو بے ساختہ اس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ آپ جو بھی کہہ رہی ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتی، ہمیں اپنی تربیت پر پورا یقین ہے۔ پہلے آپ خود اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے ہمارے گھر آئی تھیں، تب وہ آپ کے بیٹے کی پسند تھی،
آج آپ کو لگ رہا ہے جیا نے آپ کے معصوم بیٹے کو پھنسایا ہے؟ یہ باتیں اب نکاح کے بعد آپ کو یاد آ رہی ہیں؟ زکیہ بغیر کسی لحاظ کے ان پہ برس پڑی تھی۔ دیکھیں بہن، کامران کی ضد پر ایسا ہوا تھا، میں تو اس حق میں نہیں تھی، لیکن اب کامران مطمئن نہیں ہے، اسے جیا پہ شک ہے۔ وہ اس کے نکاح میں ہو کے اس سے کتراتی ہے، اور کل اس نے خود دیکھا آپ کے بیٹے کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے گھوم رہی تھی۔ میرا خیال ہے آپ زبان سنبھال کے بات کریں۔ زکیہ غصے سے بولی تو اکرام علی نے انہیں ٹوک دیا۔ بہن جی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، عائشہ اور جیا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ فیض جیا اور عائشہ کو لے کے اس لیے گیا تھا۔ اچھا، پر کامران نے عائشہ کو تو نہیں دیکھا تھا؟ اور انکل، جس طرح آپ کے بیٹے نے جیا کو پکڑ رکھا تھا، صاف پتہ چل رہا تھا تعلق کتنا نزدیکی ہے۔ اسی لیے آپ میری بہن کا پروپوزل قبول نہیں کر رہے تھے، اور اگر گھر میں ہی چکر چلانا تھا تو مجھے پھانسنے کی کیا ضرورت تھی؟ کب سے خاموش بیٹھا کامران بول اٹھا تھا۔ جیا، تم خاموش کیوں ہو بیٹا؟ جواب دو انہیں۔ زکیہ نے اسے جھنجھوڑ کے کہا، لیکن وہ جیسے سکتے میں چلی گئی تھی۔ اپنی ذات کی تذلیل نے اسے بے جان کر دیا تھا۔ یہ کیا بولے گی؟ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، کامران طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ بات بہت بڑھ گئی ہے بھائی صاحب، اب رخصتی تب ہوگی جب آپ کا بیٹا کامران سے معافی مانگے گا، اور ہماری بیٹی کا رشتہ بھی آپ لوگوں کو لینا ہوگا۔ اچھی زبردستی ہے؟ زکیہ نے غصے سے انہیں دیکھا۔ یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں، اندر داخل ہوتے فیض نے کہا تھا۔ اکرام علی نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم چپ رہو فیض، میں بات کر رہا ہوں نا۔ میں چپ کیوں رہوں ابو؟ وہ مجھ پر اور جیا پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ جو شخص اپنی بیوی پر اتنے گھٹیا الزام لگا سکتا ہے وہ میرے نزدیک عزت کے قابل ہی نہیں۔ آپ نے لہجہ دیکھا اپنے بیٹے کا؟ کامران کی ماں چمک کے بولی۔ لوگ بیٹی دے کے جھک جاتے ہیں، آپ لوگ اکڑ دکھا رہے ہیں، لیکن ہمیں اکڑ توڑنی آتی ہے۔ اب لازمی معافی ہوگی، ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ کامران کی ماں دھمکی آمیز انداز میں بولی اور باہر نکل گئی۔ وہ کامران کے پیچھے باہر آئی تھی۔ کامران، آپ کیسے میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ آپ تو کہتے تھے آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ ہاں تھی، پر تب تک جب تک تمہاری اصلیت میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ آپ فضول میں مجھ پہ شک کر رہے ہیں۔ فضول؟ وہ جو میں نے دیکھا وہ کیا تھا؟ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ مت سمجھاؤ، بس اگر تم خود پر طلاق کا لیبل نہیں لگوانا چاہتی تو اپنے کزن سے کہو مجھ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے۔ وہ آپ سے کیا کسی سے بھی معافی نہیں مانگیں گے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی تھی۔ اس کے انداز پر ایک پل کے لیے وہ حیران رہ گیا۔ انجام جانتی ہو؟ جانتی ہوں، اب بچائی کیا ہے؟ اتنی اکڑ! ضرور تمہارے کزن نے کوئی آس بھی دلائی ہوگی۔ آپ کو جو سمجھتا ہے سمجھ لیں، وہ نڈر لہجے میں بولی۔ جب انسان کو نقصان کا ڈر ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی مصلحت کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہی جیا کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ مزید کچھ سنے کہے بغیر واپس مڑ گئی تھی۔ دروازے میں فیض کھڑا تھا، یقیناً اس نے سب سن لیا ہوگا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب سے نکل گئی تھی۔ عجیب سی آوازیں تھیں جن کو سن کر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل آن کر کے وقت دیکھا، شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر تیزی سے نیچے آئی۔ فیض غصے سے اکرام علی کے کمرے سے نکلا تھا۔ اس کے پیچھے زکیہ اور عائشہ تھیں، وہ پریشانی سے ان کے پیچھے گئی تھی۔ فیض الماری سے کپڑے نکال رہا تھا۔ فیض، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ایسے مت جاؤ۔ زکیہ اس کے سامنے روتے ہوئے بولی، پلیز امی، آپ مجھے رکنے پہ مجبور نہ کریں۔ میں جب سے آیا ہوں ابو نے تانے دے دے کے مجھے لہو لہان کر دیا ہے۔ میرے نزدیک بات ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اب نئی بات نکالی ہے کہ میں جیا کی زندگی برباد کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے معافی مانگو۔ آپ نے دیکھا ہے نا امی، کتنے گھٹیا لوگ ہیں۔ اچھے لوگ ہوتے نا تو میری غلطی نہ بھی ہوتی، میں معافی مانگ لیتا، لیکن اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ جیا کی آواز پر سب نے مڑ کے دیکھا تھا۔ آنٹی، حسان بھائی، آپ سب میرے ساتھ آئیں۔ اب تم کیا کرنے والی ہو جیا؟ حسان نے جیسے تھک کر پوچھا تھا۔ آپ آئیں پلیز۔ وہ سیدھا اکرام علی کے کمرے میں گئی تھی۔ جب وہ لوگ اندر آئے وہ اکرام علی کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ ابو، مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ ہاں بولو بیٹا۔ اس نے تھوک نکل کر جیسے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ اس دن فیض بھائی نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، وہ صرف مجھے ڈرا رہے تھے مذاق میں۔ میں نے ان پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ کہتے ہوئے اس کی نظریں اپنے پاؤں پہ گڑی تھیں اور تینوں جیسے ساکت ہو گئے تھے، حتیٰ کہ پیچھے کھڑا فیض بھی اس پر سے نظریں نہیں ہٹا سکا تھا۔ مجھے معاف کر دیں ابو، وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے جیا کہ میں نے تمہیں اپنی بیٹی سمجھا۔ اتنا بڑا جھوٹ
دور ہو جاؤ میری نظروں سے، مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے کہ میں نے تم پہ اعتبار کیا، اپنے سگے بیٹے پہ اعتبار نہیں کیا۔ ابو پلیز مجھ سے نفرت نہ کریں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے پاؤں پکڑ کے بولی، لیکن انہوں نے اپنے پاؤں کھینچ لیے تھے۔ تم میری اس تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتی جیا، جو میں نے 2 سال فیض سے دور رہ کر اس کرب میں گزارے کہ میرا بیٹا مجرم ہے جبکہ وہ بے گناہ تھا۔ او میرے اللہ! وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے بولے۔ ابو پلیز! اس نے سر ان کے گھٹنوں سے لگا دیا تھا۔ زکیہ لے جاؤ اسے میری نظروں سے دور، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ تینوں ہی کھڑے تھے شرمندہ، وہ تینوں بھی اکرام علی کی طرح شرمندہ تھے کیونکہ انہوں نے بھی اس کا یقین نہیں کیا تھا۔ فیض آگے آیا تھا۔ جیا اٹھو یہاں سے، اس نے نرمی سے اسے اٹھایا تھا۔ فیض بھائی ابو سے کہیں مجھے معاف کر دیں کہ معاف، تم اٹھو، شاباش، جاؤ اپنے کمرے میں۔ اب کہ وہ سختی سے بولا تو وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی، وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فیض مجھے معاف کر دو بیٹا۔ اکرام علی پشیماں تھے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تمہارا اعتبار نہیں کیا، میں اس غلطی کے لیے کبھی جیا کو معاف نہیں کروں گا۔ ابو آپ دوسری بار غلطی کر رہے ہیں، جو ہوا گزر گیا، یہ اس کی بڑائی ہے کہ اس نے اپنی غلطی مان لی، اگر وہ نہ مانتی تو آپ کیا کر لیتے؟ اور ابو سب سے غلطی ہو جاتی ہے، سب کو ایک موقع ملنا چاہیے اگر وہ اپنی غلطی مان رہا ہو۔ میں جیا سے بالکل ناراض نہیں، اسے معاف کر چکا ہوں، آپ بھی کر دیں۔ لیکن نہیں ابو، آپ نے اسے اتنا پیار دیا ہے، ایک غلطی سے اسے پرایا کر دیں گے؟ وہ کچھ دیر بھیگی نظروں سے اسے دیکھتے رہے اور پھر بڑے بے ساختہ اسے گلے لگا لیا۔ مجھے فخر ہے کہ میں فیض کا باپ ہوں۔ ان کے کہنے پر وہ پرسکون ہو کر مسکرا دیا تھا اور پھر اٹھ کر ان تینوں کی طرف آیا تھا۔ اور پلیز امی، آپ سب بھی جیا سے بالکل کوئی پچھلی بات نہیں کریں گے، نہ ایسی بات کریں گے جس سے اس کا دل دکھے، آپ جانتی ہیں اس کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر۔ وہ نیچی آواز میں بولا تھا، اس کے جتاتے انداز پر عائشہ کا سر جھک گیا تھا۔ وہ کمرے سے نکل آیا تھا، اس کا رخ جیا کے کمرے کی طرف تھا۔ دستک دے کر وہ اندر آ گیا، اس کے اندازے کے مطابق وہ رو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی، وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیٹھ جاؤ جیا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم نے ایسا کیوں کیا جبکہ اس بات کو سالوں گزر گئے ہیں؟ وہ بہت غور سے اس کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ میرے ضمیر پر بہت بوجھ تھا فیض بھائی، میں نے غصے میں، نفرت میں، جو بھی کہہ لیں، غلط کیا، بہت غلط کیا۔ مجھے اس وقت لگتا تھا میں نے ٹھیک کیا، آپ شروع سے مجھے پسند نہیں کرتے تھے، آپ کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتی تھی، پتہ نہیں اس دن میں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ بہت سوچ کر بول رہی تھی۔ جب آپ واپس آئے آپ کی خاموشی مجھے بہت چبھتی تھی، آپ نے کبھی مجھے جتایا ہی نہیں، نہ میری اصلیت کسی کو بتا کر مجھے ذلیل کیا، لیکن جب میرے جھوٹے الزام کی وجہ سے آپ پر طنز کیا جاتا تھا تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کیسے آپ پر لگائے الزام کو اتار دوں، خود کو ذلیل کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن گناہ تو گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرتا جب تک ان کا وہ بندہ نہ معاف کر دے جس سے زیادتی کی گئی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی ذلیل کر دیا میرے کردار پر الزام لگوا کر۔ مجھے واقعی کامران سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، وہ پہلا شخص تھا جس نے کہا وہ مجھے پسند کرتا ہے، اس نے کہا، میں نے مان لیا، مجھے لگا وہ مجھے عزت دے گا جس کی مجھے بچپن سے خواہش تھی، لیکن اس نے میرے کردار کی دھجیاں ہی بکھیر دیں۔ وہ کہہ کر رونے لگی تھی۔ فیض خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب رو کر تھک گئی تو نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں آپ کی مجرم ہوں فیض بھائی، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ فیض نے اس کے جڑے ہاتھ کھول دیے تھے۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ کتنی دیر بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی جو سنجیدہ تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بچپن سے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا رہا، لیکن میں تم سے صرف چڑھتا تھا کیونکہ ابو تمہیں مجھ سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، نفرت کبھی نہیں کرتا تھا۔ تم ہمارے گھر کا فرد تھیں۔ اس دن مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے تم سے بھی ایسے رد عمل کی امید نہیں تھی۔ ہاں 2 سالوں میں کتنی بار تم سے نفرت کی ہے، میں آنا نہیں چاہتا تھا، کسی نے میرا اعتبار نہیں کیا تھا، لیکن جب یہاں کے حالات کا پتہ چلا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے دیکھا تم نے بیماری میں کیسے ابو اور امی کی خدمت کی ہے، اور جو تم نے عائشہ کے لیے کیا اس سے تو میں تمہارا مقروض دار ہو گیا ہوں۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، عائشہ میری بہن ہے، مجھے اس وقت جو ٹھیک لگا میں نے کیا، بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ ارے بابا کہاں نہ معاف کیا، جاؤ کیا یاد کرو گی، وہ مسکرا کر بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یار اس بات پہ سیلیبریشن ہونی چاہیے، مجھ جیسی نکمی لڑکی نے ماسٹرز کی ڈگری لے لی ہے۔ وہ میرا بے حد خوش تھی، اسی لیے اتنا بول رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے جیا کو دیکھا جو بڑی خاموشی سے ہاتھ میں پکڑی ڈگری کو دیکھ رہی تھی۔ جیا
उमैरा ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा तो वो चौंक कर उसे देखने लगी, फिर मुस्कुरा दी। क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? पता नहीं, वो बेबसी से मुस्कुराई। इस डिग्री को पाने के लिए मैंने ज़िंदगी की कितनी बड़ी खुशी खो दी। कभी इसको पाने के लिए मुझे गुनाह में भी शर्मिंदगी नहीं हुई थी, और आज मिल गई है तो बेईमानी लग रही है। तुम पिछली बातें भूल क्यों नहीं जाती जिया? सबने तुम्हें माफ़ कर दिया है। पता है सबने मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं खुद का क्या करूं? कभी एक दफ़ा भी उन्होंने मुझे नहीं जताया कि मैंने क्या कहा था, बल्कि पहले से बढ़कर प्यार करते हैं। तो तुम भी उनके प्यार का एहतराम करो। आंटी को तुम्हारी कितनी परेशानी है, तुम शादी के लिए बार बार इनकार क्यों करती हो? इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे। जिया ने संजीदगी से उसे देखा। आंटी का फ़ोन आया था मुझे कि तुम्हें समझाऊं। जिया गहरा सांस लेकर कितार में लगे दरख्तों को देखने लगी। तुमने कभी की है नफरत उमैरा? और तुमने कभी किसी से नफरत की है उमैरा, और फिर तुम्हें उसी से शदीद मोहब्बत हो गई हो? उमैरा गौर से उसे देख रही थी, जिसकी आंखें पानी से भर रही थी। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे जिससे नफरत थी उसी से मोहब्बत हो गई है, इतनी कि उसके ना होने से सांसें रुकने लगती हैं। मैं अगर किसी से शादी कर भी लूँगी तो ना तो खुश रहूँगी और ना उसे कोई खुशी दे सकूँगी। फैज़ भाई की बात कर रही हो? उमैरा की आवाज़ सरगोशी नुमा थी। जिया ने बड़ी बेबसी से उसे देखा। उसकी आंखों से आंसू रवानी से बह रहे थे। मैं क्या करूं उमैरा? मैं सोती हूं तो ख्वाबों में आ जाते हैं, आंखें खुली हों तो इर्द गिर्द होने का गुमान रहता है। मैं उनके अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रही। मुझे लगता है कोई उनकी तरह मेरी हिफाजत नहीं कर सकेगा, न मेरी इज्जत कर सकेगा। तुम अंकल आंटी से बात करो, मुझे यकीन है उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। जिया ने सरनफी में हिलाया। उमैरा, उनका बेटा इतना काबिल, इतनी अच्छी पोस्ट पर है, हर लड़की का ख्वाब हो सकते हैं वो, और वो क्यों एक तलाक याफ्ता यतीम लड़की से जो उनके घर में पली हो शादी करेंगे? उन्होंने मुझे माफ़ ज़रूर किया है, लेकिन मोहब्बत तो नहीं करते ना? जी हाँ, दिल को दिल से राह होती है। मैं तो इस बात पर यकीन रखती हूँ। तुम उनसे इतनी मोहब्बत करती हो, ऐसे कैसे हो सकता है वो इस बात से अनजान हो? जिया ने पहले चौंक कर उसे देखा और फिर जैसे सोच में पड़ गई। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और कभी कभी जब मैं बैठी हूँ तो मुझे लगता है वो मुझे बहुत गौर से देख रहे हैं, और जब मैं उनकी तरफ देखती हूँ वो कहीं और देख रहे होते हैं। ये ख्याल आने पर उसकी आंखें जैसे चमकने लगी थीं, लेकिन फिर जैसे उनकी रोशनी मांद पड़ गई थी। वो शायद किसी को पसंद करते हैं। रोज़ अब्बू से उनकी बहस होती है। मुझे उस लड़की पर रश्क आता है उमैरा, जिसको कोई इतनी चाहत से हासिल करना चाहता है। जिया, ज़िंदगी कभी किसी के जाने से नहीं रुकती। तुम्हें तलाक हुई इसमें तुम्हारा बिल्कुल कोई कसूर नहीं। अल्लाह ने ज़रूर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा। अल्लाह बहुत मेहरबान है। तुम सब अल्लाह ताला पे छोड़ दो। उमैरा ने उसे गले लगा लिया था। दुआ करो उमैरा, मुझे सुकून आ जाए। या अल्लाह उसे मेरा बना दे, या उसकी मोहब्बत मेरे दिल से निकाल दे। उमैरा ने उसे कहते सुना था। जिया, तुम्हें अब्बू बुला रहे हैं। आयशा की इत्ला पर वो परेशान हो गई थी। पिछले दिनों इसका जो रिश्ता आया था उसे लगता था इसी सिलसिले में उसे बुलाया गया है। वो हिम्मत करके इमरान अली के कमरे में आई थी, लेकिन वहाँ सबके साथ फैज़ को देखकर वो फिर हौसला खोने लगी थी। आओ बेटा। इकराम अली ने उसे अपने करीब बैठने का इशारा किया। बात ऐसी है जिया, तुम्हारी आंटी को तुम्हारी बहुत फिक्र है। कुछ दिनों तक आयशा की रुखसती हो जाएगी। हसान की बात भी तय है, उसकी भी शादी हो जाएगी, लेकिन ज़किया चाहती है आयशा के जाने से पहले तुम्हारी शादी कर दी जाए। जिया ने सख्ती से दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में पेवस्त कर रखा था। अब्बू, मैं शादी नहीं करना चाहती। बहुत हिम्मत करके उसने ये जुमला अदा किया था। लेकिन क्यों बेटा, अगर ज़िंदगी में बुरे लोगों की वजह से हादसा हो जाता है तो ज़िंदगी रुक तो नहीं जाती। अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी शुरू हुई है। मैं और ज़किया सारी ज़िंदगी तो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, फिर क्या करोगी? उनके कहने पर वो रोने लगी थी। मैं आपके और आंटी के साथ रहना चाहती हूँ हमेशा, वो उनके सीने से लगी कह रही थी। सुना आपने जिया ने क्या कहा? ज़किया ने इकराम को जैसे जताया था, हम भी यही चाहते हैं कि तुम हमेशा हमारे साथ रहो। तो इसका सिर्फ एक ही हल है। जिया ने बेसाख्ता नज़रें उठा के देखा। कि हम तुम्हें अपनी बहू बना लें? वो मुस्कुरा कर बोले तो सब हंस पड़े थे, जबकि वो हवन्नकों की तरह उनका मुँह देख रही थी। मैंने और ज़किया ने सोचा है हसान के साथ तुम्हारी और फैज़ की शादी भी कर दें। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? जिया बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। क्या उसकी दुआएं कबूल हो गई हैं? मुबारक हो भाई मेरे। हसान ने फैज़ को गले लगा लिया था। भाई चलें उठें, अब हमारी ट्रीट पक्की है। आयशा फैज़ का बाजू खींचते हुए बोली।
جاؤ بیٹا تم بھی، ذکیہ نے مسکرا کر جیا سے کہا جو پریشان بیٹھی تھی۔ اکرام علی نے ایک نظر غور سے اسے دیکھا۔ زبردستی نہیں بیٹا، اگر تمہیں فیض پسند ہے تو، ورنہ یہ صرف ہماری خواہش ہے۔ ابو، فیض نے اس بے ایمانی پر احتجاج کیا تھا۔ جاؤ تم لوگ، انہوں نے آنکھیں دکھا کے کہا تھا، اور جیا تم بھی آرام کرو اور سوچ کر جواب دو۔ اس کے نکلتے ہی ذکیہ نے ناراضگی سے شوہر کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں فیض کتنی چاہت سے جیا کا ہاتھ مانگ رہا ہے اور آپ پھر اس کی خوشی میں ارچن ڈال رہے ہیں۔ ذکیہ ذرا تحمل سے کام لو، جیا خود اقرار کرے تو مزہ آئے گا۔ وہ جیسے کچھ سوچ کر مسکرائے۔ اس کی بے یقینی کی جگہ اضطراب نے لے لی تھی۔ اسے یقین تھا فیض کو اس رشتے کے لیے ابو اور آنٹی نے مجبور کیا ہوگا۔ اسے اب بے چینی سے فیض کا انتظار تھا۔ رات 11 بجے ان کی واپسی ہوئی تھی۔ ان کی گاڑی کی آواز سن کر وہ جلدی سے سوتی بن گئی تھی۔ عائشہ نے اندر جھانکا تو وہ سو رہی تھی۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ سب اپنے کمروں میں جا چکے ہوں گے، وہ دبے پاؤں نیچے آئی تھی۔ فیض لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ کچھ کہنا ہے جیا؟ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر فیض کو پوچھنا پڑا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فیض کے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا۔ پہلے وہ حیران ہوا، پھر چڑ کے بولا، میرا دماغ خراب ہے اس لیے۔ جیا کی آنکھوں میں آنسو اکٹھے ہونے لگے تھے۔ آپ ترس کھا کے مجھ سے شادی کر رہے ہیں یا ابو اور آنٹی نے آپ کو مجبور کیا ہے؟ اب کی بار فیض نے کوئی جواب نہیں دیا تو جیا نے روتے ہوئے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ بیٹھ جاؤ جیا۔ اس نے سائڈ کے صوفے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ تمہیں ایسے کیوں لگتا ہے کہ میں ترس کھا کر یا ابو امی کے کہنے پر تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ آپ اتنے اچھے ہیں، آپ کو تو کوئی بھی بہت اچھی لڑکی مل سکتی ہے، پھر آپ مجھ جیسی طلاق یافتہ لڑکی سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے جیسے سمجھ کر ہنکارا بھرا۔ تو تمہیں لگتا ہے تم وہ اچھی لڑکی نہیں ہو سکتی؟ آپ کو پتہ ہے میں اچھی نہیں۔ ایک منٹ، فیض نے اسے ٹوک دیا۔ کوئی پرانی بات نہیں، وہ باتیں ہم کلیئر کر چکے ہیں، اب کی بات کرو۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری دلی خواہش ہے، پر اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی وہ الگ بات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بس آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ فیض نے مسکرا کر اس کا جھکا سر دیکھا، اور میری خوشی تمہارے ساتھ میں ہے۔ پیار کرتا ہوں تم سے، تمہارے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا۔ جب سے اس کامران سے جان چھوٹی ہے تب سے امی ابو سے کہہ رہا ہوں میری جیا مجھے دے دیں، کسی طرح مان ہی نہیں رہے تھے۔ آج جب گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تو مانے ہیں۔ جیا سب بھول کر حیرت سے فیض کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پر آنٹی نے کہا تھا کہ آپ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، انکل نہیں مان رہے۔ کہہ تو رہا ہوں وہ لڑکی تم ہو، اور ابو کو لگتا ہے میں تمہارے قابل نہیں، میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا۔ آپ کس قابل ہیں میرے علاوہ اور کون جان سکتا ہے؟ اور ابو کو پتہ نہیں کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ وہ بڑے بے ساختہ انداز میں اظہار کر گئی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ فیض نے جس طرح جذباتی ہو کر کہا تھا، جیا کو اپنی بے ساختگی کا خیال آیا تھا۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اٹھی تھی۔ بیٹھو ادھر۔ فیض نے جھٹکا دے کر اسے واپس بٹھایا تھا۔ میرے دل میں تمہارا خاص مقام ہے جیا، اور میں پوری محبت اور عزت کے ساتھ تمہیں اپنا رہا ہوں۔ اس میں ماضی کی کسی بری یاد کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، اس لیے اپنے دل سے سارے خدشات نکال دو، ٹھیک ہے؟ وہ محبت سے بولا تو وہ پہلی بار دل سے مسکرائی تھی۔ میں تم سے نہیں پوچھوں گا کہ تم مجھے چاہتی ہو یا نہیں، کیونکہ میں تمہاری طرح عقل کا اندھا نہیں۔ اس کے کہنے پر جیا نے شرما کر سر جھکا لیا تھا۔ اب چلو ابو کو بتائیں، ہم دونوں تیار ہیں۔ وہ اٹھ کر باہر کی طرف بڑھا تو وہ پر یقین انداز میں اس کے ہم قدم ہو کر چلنے لگی، کیونکہ اب اسے اسی طرح ہم قدم ہو کے چلنا تھا ساری عمر۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول اے دل بے خبر۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.